وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں آج ریاستی سیکریٹریٹ میں تلنگانہ کابینہ کا پہلا مکمل طور پر پیپر لیس اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے لیے تمام وزراء کو ٹیبلٹس فراہم کیے گئے اور تمام ایجنڈا، دستاویزات اور تبادلہ خیال مکمل طور پر ڈیجیٹل طریقے سے انجام دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حیدرآباد میٹرو کی توسیع اور مرکزی حکومت کی نئی اسکیم وی بی جی رام جی کے نفاذ کے بشمول کئی اہم امور پر فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ گروکل تعلیمی اداروں میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر سیاسی گرما گرمی کے درمیان ریاستی وزراء گن پارک میں واقع شہدائے تلنگانہ کی یادگار پر پہنچ گئے اور BRS کے سابق وزراء کو کھلے مباحث کا چیلنج کیا۔ وزیر پونم پربھاکر کے ساتھ ساتھ ان کے کابینی رفیق اڈلوری لکشمن کمار، وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین، خیرتآباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر اور خیرتآباد DCC صدر روہت گن پارک پہنچے۔ وزراء نے شہدائے تلنگانہ کی یادگار کے قریب بیٹھ کر اعلان کیا کہ اگر BRS کے سابق وزراء گروکل اداروں میں بدعنوانیوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں تو وہ گن پارک آ کر عوام کے سامنے ثبوت پیش کریں۔ نہ کوئی آ رہے نہ کہہ رہے، خالی ابھی جو سمجھ میں آپ بولتے جائیں گے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس کا بالکل کھڑا جواب دیں گے، اور میں خیال میں پونم پربھاکر صاحب بھی بات کریں گے، اڈلوری صاحب بھی بات کریں گے، ناگیندر صاحب بھی بات کریں گے، تو آپ کو پورا بتائیں گے۔ میرے حساب سے بالکل سراسر غلط ہے، اور بالکل ہمارے جو CM صاحب نے جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل اچھی طرح سے کر رہے ہیں، اور ایک دم بالکل فارورڈ تھنکنگ ہے۔ انہوں آنے کے بعد میں آپ دیکھیے تلنگانہ کا نام بہت بڑا آگے جا رہا ہے، پورے ورلڈ میں پہچانا جا رہا ہے۔ پہلے تلنگانہ منسٹر خالی باہر جاتے تھے، بس کچھ آتا نہیں تھا۔ CM جا رہے، باہر جا رہے اور نئے نئے اسکیم لا رہے، اور اسپیشلی CM صاحب کا فوکس ایجوکیشن پہ ہے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، پورے ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو پورا بیک کریں گے۔ ایجوکیشن ہونا چاہیے، اور تلنگانہ میں ہر لڑکی، میرا بھی ایک مشن ہے، ہر لڑکی جو انڈر 15 ہے اسکول میں رہنا چاہیے، وہ گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں جدید ٹریفک مینجمنٹ نظام متعارف کروانے کی سمت ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ انفراسٹرکچر کمپنی میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر اور ابوظبی کی ٹیکنالوجی والی کمپنی اینالاگ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے۔ دونوں اداروں نے ہندوستان میں فزیکل انٹیلیجنس پر مبنی جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مساوی شراکت داری پر مبنی مشترکہ کمپنی قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت آئندہ 3 برسوں میں 300 سے 500 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ MCR HRD انسٹیٹیوٹ میں ہوئی اس ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے تمام ٹریفک سگنلز کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے، خصوصاً بارش کے دوران ٹریفک جام پر مؤثر انداز میں قابو پایا جا سکے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے BRS قیادت کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق حکومت نے 7.30 لاکھ کروڑ روپے کے قرض چھوڑے ہیں اور وہ اس بات کو ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ ثابت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ KCR، KTR یا ہریش راؤ آپ میں سے کوئی بھی شہدائے تلنگانہ کی یادگار پر آ جائے، میں 30 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ وزیر موصوف نے دعویٰ کیا کہ وہ سابق حکومت کے قرضوں اور مالی معاملات سے متعلق تمام حقائق عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پولیس نے TRS سربراہ کے کویتا کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تحریک کے کارکنوں سے وعدہ خلافی کرنے والی کانگریس حکومت کا زوال یقینی ہے۔ پولیس کی جانب سے گرفتاری کی وجوہات یا اس معاملے میں مزید تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئی ہیں۔ شہر میں ہوٹلوں کو مبینہ طور پر گائے کے گوشت کو بکرے کے گوشت میں ملا کر سپلائی کرنے والے ایک ریکٹ کا انکشاف ہوا۔ اس معاملے میں محمد عثمان اور محمد جہانگیر نامی 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے ان دونوں افراد کو ایک اطلاع پر گرفتار کیا، بعد ازاں انہیں قانونی کارروائی کے لیے حبیب نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سپلائی کن ہوٹلوں تک پہنچائی جا رہی تھی اور اس نیٹ ورک میں مزید کون افراد شامل ہیں۔ اپل اسمبلی حلقے کے ناچارم انڈسٹریل ایریا میں تلنگانہ رکشانہ سینا کی جانب سے شروع کی گئی اراضی تحریک کے دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے احتجاجی مقام پر نصب خیمے ہٹا دیے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے احتجاج کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے موقع پر پہنچ کر خیموں کو ہٹا دیا، تاہم اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
شولاپور کے 12 سالہ طالب علم عبداللہ عمران منگلگیری نے محض 9,000 روپے کی لاگت سے شمسی توانائی سے چلنے والی ایک جدید سائیکل تیار کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہ سائیکل شمسی توانائی اور بیٹری دونوں پر چل سکتی ہے۔ اس میں ڈیجیٹل اسپیڈو میٹر، GPS ٹریکنگ اور وائس کنٹرول جیسی جدید سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ طالب علم کی اس اختراعی کامیابی کو مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ اپل بھگایت علاقے میں TRS کی جانب سے مجوزہ اراضی جدوجہد اجلاس کے پیش نظر صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس اجلاس کو منعقد کرنے سے روکنے کے لیے مختلف مقامات پر تنظیم کے کارکنوں کی پیشگی گرفتاری کر رہی ہے۔ پولیس کارروائی کے بعد منتظمین نے اجلاس کا مقام تبدیل کرتے ہوئے چنگی چرلا بولی گڑم صنعتی علاقے میں پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم پولیس وہاں بھی پہنچ گئی اور احتجاج کے لیے نصب کیے گئے خیمے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی۔ اس واقعے کے باعث علاقے میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور پولیس صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں اس وقت زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا جب سابق وزیر اور BRS کے سینئر لیڈر ٹی ہریش راؤ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ہریش راؤ تلنگانہ بھون سے گن پاک کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں وہ کانگریس کے کھلے چیلنج کا جواب دینے جا رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں راستے میں ہی روک کر حراست میں لے لیا تھا۔ یاد رہے کہ کانگریس وزراء نے BRS قیادت کو 2,000 کروڑ روپے کے مبینہ گوروکل اسکول گھوٹالے اور تلنگانہ کے قرضوں پر کھلی بحث کا چیلنج دیا تھا۔ BRS لیڈران جب اس بحث میں حصہ لینے کے لیے نکلے تو ہریش راؤ سمیت کئی رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لے کر منتقل کر دیا تھا۔ ہریش راؤ کی گرفتاری کی خبر پھیلتے ہی مہیشورم کی BRS MLA سبیتا اندرا ریڈی، کارتھک ریڈی اور سینکڑوں کارکنان کنچن باغ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ جہاں ہریش راؤ کو رکھا گیا تھا، وہاں پولیس اسٹیشن کے باہر ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا تھا اور BRS کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی تھی۔ اس ہائی وولٹیج سیاسی ڈرامے نے ریاست کی سیاست میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس پورے واقعے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ حیدرآباد کے اولڈ سٹی سے اس وقت کی ایک بڑی خبر۔ مدینہ سرکل سے لے کر ہائی کورٹ روڈ تک GHMC اور حیدرآباد پولیس کی جانب سے ایک میگا انکروچمنٹ ریموول ڈرائیو چلائی گئی۔ سڑک اور فٹ پاتھ پر کیے گئے تمام غیر قانونی قبضوں کو تیزی سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کارروائی کا اصل مقصد عام عوام اور پیدل چلنے والوں کے لیے راستے صاف کرنا اور روز روز کے ٹریفک جام سے راحت دلانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حال ہی کے ہفتوں میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے بھی پورے حیدرآباد بھر میں فٹ پاتھ اور روڈ انکروچمنٹس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی ہدایت دی تھی۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. تلنگانہ کی سیاست سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی، جہاں تلنگانہ رخسانہ سینا کی چیف کلواکنتلا کویتا کو گرفتار کر کے بولئرم پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب بوڈوپل میں زمین کے ایک معاملے پر زوردار احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اس دھرنے اور احتجاج میں کلواکنتلا کویتا کے ساتھ TRS کے سینکڑوں لیڈران، کارکنان اور تلنگانہ تحریک کے دیرینہ مجاہدین شامل تھے، جنہیں پولیس نے مظاہرے کے دوران ہی حراست میں لے لیا تھا۔ بوڈوپل میں زمین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اس احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس نے سخت کارروائی کی اور کویتا سمیت سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد بولئرم پولیس اسٹیشن کے باہر بھی تناؤ بڑھ گیا تھا۔ زمین کے اس تنازع اور TRS چیف کی گرفتاری نے ریاست کے سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس بڑی کارروائی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔
बीआरएस को डिबेट का खुला चैलेंज देने वाले चीफ मिनिस्टर एक बार फिर पीछे हट गए हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे की मिसाल कायम करते हुए मिनिस्टर जुपल्ली, जिन्होंने आने का वादा किया था, वो भी मैदान छोड़कर भाग निकले। ये बात केटीआर ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सब सुबह 10 बजे ही तेलंगाना भवन पर जमा हो गए थे, लेकिन जब मिनिस्टर जुपल्ली नहीं पहुंचे तो मिनिस्टर हरीश राव और बाकी लीडर्स गन पार्क के लिए निकलने लगे, मगर अफसोस उन्हें गेट पार करने से पहले ही जबरदस्ती हिरासत में ले लिया गया। आखिर बीआरएस के साथ डिबेट करने से इतना डर क्यों रही है कांग्रेस? क्यों आप अपनी ही निगरानी में हुए करप्शन और कर्जे पर बात करने से कतरा रहे हैं? अगर इतनी ही नाहिली थी तो पहले चैलेंज दिया क्यों? केटीआर का बड़ा सवाल। अगर कांग्रेस के मिनिस्टर्स डिबेट के लिए आते तो हम रियासत की जनता के सामने सारे हकायक रखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस वाक़े ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स में चैलेंज कबूल करने का दम नहीं है। केटीआर ने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो फौरी तौर पर असेंबली का स्पेशल सेशन लगाएं। लेट्स डिस्कस। आपके इस 30 महीने के टेन्यूर में जो धोखा, फरेब और नाकामियां हुई हैं, उस पर खुली बात हो। और हाँ, हरीश राव और उनके साथ गिरफ्तार किए गए सभी लीडर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। केटीआर का मुतालिबा। నాకు అర్థం కాని విషయం, చేతగాని వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడాలి? జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని అసలు అడిగింది ఎవడు? నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, మేము సవాల్ చేసింది రేవంత్ రెడ్డి గారిని లేదా రాహుల్ గాంధీ గారు ఎవరు వస్తారో చెప్పండి అన్నాం. వాళ్ళిద్దరూ కాకుండా సందట్లో సడిమియా నువ్వే దూరితివి. దూరి నేను వస్తా 11 గంటలకు తెలంగాణ భవన్ కొని డైలాగులు కొడితివి. ఇప్పుడు పారిపోతివి. ఇప్పుడు మళ్ళీ గన్ పార్క్ అంటివి. నేను ఆడికి వస్తా అంటే అరెస్ట్ చేయించబడితివి. మళ్ళీ మీదికెళ్ళి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు రావాలా? మీ ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయికి మేమే ఎక్కువ ఉన్న మాట చెప్తున్నా. కేసీఆర్ గారు మీకు అంత స్థాయి లేదు. కేసీఆర్ గారు రావాలంటే రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తే కేసీఆర్ గారిని మేము తీసుకొస్తాం. ఓకే. तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम इंतजामी तब्दीली करते हुए इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सैयद एहसन हाशमी को तेलंगाना हज कमेटी का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया है। इसके साथ ही इन्हें तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर का इजाफी चार्ज भी सौंपा गया है। ये अहकामात फौरी तौर पर नाफिज अमल होंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,